بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وقضاء تکبیرات العید فی الرکوع۔ نور الانوار سبق نمبر 38 سے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قضاء کی پہلی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، قضاء بمثل معقول و غیر معقول، ان کی مثالیں ہو چکی ہیں، اور قضاء کی تیسری قسم جو قضاء مشابہ بالادا یا شبیہ بالادا ہے، اس کی یہاں سے مثال دینا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے نا، وہ نماز عید میں پہنچا ہے اور لیٹ پہنچا ہے اور امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو ایسی حالت میں تو یہی اس نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے اور سیدھا رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں جا کے کیا کرے، وہ جو ہے پہلے تکبیرات کہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر کہے، اور پھر جب وہ 3 تکبیرات کہہ دے، اگر اس کو ٹائم مزید ملا ہے تو اس کے بعد سبحان ربی العظیم وہ بھی جتنی مرتبہ کہہ سکتا ہے کہہ لے، تو یہ ترتیب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو یہاں پر اگر اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر امام رکوع لمبا کرتا ہے تو رکعت جانے کا اندیشہ نہیں ہے، رکعت جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر تو اس کو کھڑے ہو کے ہی اصل ترتیب سے ہی تکبیرات کہہ دینی چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ جیسے تکبیرات ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا سنت چھوڑ دے اور سیدھا وہ کیا کرے، تکبیرات کہہ دے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے۔ لیکن اگر امام طور پر جو ہے وہ رکوع اتنا لمبا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر یہی ہے کہ وہ سیدھا رکوع میں چلا جائے، وہیں پر جو ہے 3 مرتبہ یا جتنی مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کہا امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو بس اس کی تکبیرات گویا ادا ہی ہو گئی، رکعت پا لی اس نے، کیونکہ امام کو رکوع میں پا لیا ہے، رکعت پا لی تو گویا رکعت کے سارا کچھ اس نے پا لیا، گویا قرات بھی پا لی، قیام بھی پا لیا، اس نے تکبیرات بھی پا لی، سب کچھ پا لیا۔ تاہم اگر اس نے 3 مرتبہ کہہ دیا اللہ اکبر رکوع میں اور ہاتھ اٹھائے بغیر کہنا ہے، اس کے بعد بھی اگر موقع ملتا ہے تو سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ کہہ سکتا ہے وہ بھی پورا کر لے، یہ ترتیب ہوگی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے ذرا تھوڑا سا کہ یہ جو یہاں پر ہم نے کہا نا کہ ثنا چھوڑ دے، یہ سنت چھوڑی ہے اس نے، سنت چھوڑنے سے ایسے موقع پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فرض اور واجب کو ترتیب سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہاتھ اٹھانے کو بھی چھوڑا ہے رکوع میں، ہاتھ اٹھانا بھی سنت تھا، وہ بھی چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے تسبیحات اس نے چھوڑ کے پہلے تکبیرات کہی ہیں، کیونکہ تسبیحات خود سنت ہے اور تکبیرات واجب ہیں، تو واجب کو پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں اس نے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور کھڑے ہو کے تو اس نے ہاتھوں کو چھوڑ کے اس ترتیب سے اٹھانا ہوتا تھا، وہ بھی سنت تھا۔ تو اب ایسے ہم کر نہیں سکتے تھے کہ ہم کہیں رکوع میں جائے اور ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھے اور ہاتھ اٹھاتا رہے تکبیرات کے ساتھ، تو وہ خود سنت ہے۔ تو رکوع میں ایک تو یہ مشکل ہوتا، خاص کر کمزور آدمی کے لیے، بوڑھے آدمی کے لیے، دوسرا یہ کہ ایک سنت کو قائم کرنے کے لیے دوسری سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اس موقع کی سنت ہے۔ اب رکوع کے موقع کی سنت کیا ہے؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اس کو چھوڑ کر ہم وہ سابقہ سنت کو لے لیں تو یہ بھی ایک معقول بات نہیں تھی۔ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ، نفس مسئلہ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ غور فرمائیں، وہ جو بات بیان کرنے کی ہے کہ مثال دی ہے قضاء مشابہ بالادا، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو رکوع جو ہے اس کی 2 نوعیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں جھکنا ہے اور بظاہر تو قیام نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک نوعیت میں اس کو دیکھا جائے تو وہ آدھا قیام ہے، کیونکہ آدھا داڑھ اس کا کھڑا ہی رہتا ہے نا، آدھا قیام ہے، نصف اسفل جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، نصف اعلیٰ جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ ادھر سے یعنی نصف من وجہ قیام پایا گیا۔ دوسرا یہ ہے، دوسری وجہ یہاں پر کہ یہ رکوع کے اندر جو ہم ادا کر رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں کہ امام، حدیث میں آتا ہے نا، جس شخص نے امام کو رکوع میں پایا سو اس نے رکعت کو پا لیا، فقد ادرک رکعتن، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ رکعت اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کو قیام اوپر کے جو قیام کے اندر قرات، قیام، باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حکماً اس میں آ جاتی ہیں رکعت پانے کی صورت میں۔
اب یہاں پر دیکھیے جی، یہ قضا بالادا مشابہ بالادا کیسے ہے؟ قضا اس وجہ سے ہے کہ تکبیرات تو قیام میں خالصتاً قیام میں کھڑے ہو کے کہنی تھی، باقاعدہ ہاتھ اٹھانا تھا، ساری چیزیں، اب وہ اصل ترتیب پہ نہیں ہے، رکوع میں ایک اس جیسی ترتیب پر گیا ہے تو قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اس جیسی مثل کی ترتیب پر گیا ہے۔ تو مشابہ بالادا اس لیے بھی ہے کہ رکوع نصف قیام کی مانند ہے، اور ادھر حدیث میں بھی اس کو رکعت پانے کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں بھی قیام کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو ایک طرف قضا ہے اور دوسری طرف سے مشابہ بالادا ہے۔ یہ تو ہوا عام مسئلہ، جو جمہور کا عمومی مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کیا، اس کے تحت یہ تشریح کی۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہاں پر یہ ہے، وہ کہتے ہیں بس تکبیرات چھوٹ گئی ہیں، چھوٹ گئیں، اب ان کی قضا نہیں ہوگی، جیسے وہ کہتے ہیں قرات کی نہیں ہوتی، دعائے قنوت رہ جائے اس کی نہیں ہوتی، تو بس رہ گئی تو رہ گئی، اب ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمومی مسئلہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے تفصیل سے تمام حضرات کا بیان کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر رکوع جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے، اور تکبیرات جو واجب ہیں وہ بھی کسی قدر نصف قیام کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں، تو لہٰذا احتیاطاً ادا کر لینا ہی بہتر ہے اس حوالے سے۔